اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رنگیز احمد خان، ڈائریکٹر میڈیا، خیبر آواز ٹی وی۔ آج اپنے تجزیاتی پروگرام میں سیاست اور سیاستدان کے موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ مہذب معاشرے میں سیاستدان ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ حکومتیں گرتی ہیں، آئین تبدیل ہوتے ہیں، ادارے اختیارات پر لڑتے رہتے ہیں، مگر اس نظام ریاست یا قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ دیکھا جائے تو امریکہ میں سپریم کورٹ نظریاتی بنیاد پر استوار ہے۔ ججوں کے نظریات زندگی اور فیصلوں پر عام طور پر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ جمہوریت اور صحت مند معاشرے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے اگر سیاست اور سیاستدان کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے۔ پاکستان میں تو ویسے ہی سیاست کو 7 خون معاف کر دینے چاہیے، کیونکہ حالات تو آپ دیکھ ہی رہے۔ جس ملک میں اس کی تاریخ کے آدھے وقت فوج حکمران رہی ہو، وہاں سیاست کو کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ جنہیں ہم سیاستدان کہہ کر توکتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں مختلف ادوار میں ایجنسیوں نے بڑی محنت کے بعد چنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے ایجنڈے پر کاربن ہو اور سیاسی عمل کو پنپنے نہ دیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جب نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صحافی ان کو ان کا مکروہ ماضی یاد دلا کر اتنے پتھر مارتے ہیں کہ وہ بیچارے یا تو سیاست چھوڑ دیتے ہیں یا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ چاروں بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاپ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یا تو فوج کی تخلیق شدہ ہے یا ان کے قائدین نے مارشل لا کی کوکھ سے جنم لیا ہے، مگر اس کے باوجود مختلف ادوار میں سب نے اپنی بساط، عقل اور حالات کے مطابق ملک و معاشرے کی بھلائی کے لیے کاوشیں کی ہیں۔ ان سب کے لیے سیاست کی افادیت کے بنیادی فلسفے پر اعتقاد ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر پائی جانے والی سیاست اور اس سے وابستہ کردار اور جماعتوں کے متعلق جو آرا پائی جاتی ہے وہ صحیح ہوں۔ ضروری نہیں۔ ضروری نہیں کہ سیاست کا مطلب مال بنانا اور طاقت کا حصول ہو۔ ضروری نہیں کہ سیاستدان مکروہ ہوں جن کا کام دوستوں اور رشتہ داروں کو نوکریاں دلوانا، ڈیولپمنٹ کے ٹیکوں سے کمیشن لینا اور پلاٹوں اور پرمٹوں سے دولت کمانا ہو۔ یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ سیاست کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ ایسا نظام مہیا کرے جس میں عوام کو شراکت کا احساس ہو، ان کو لگے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سیاستدان وہ ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا، کیونکہ ان سے کردار اور اصلیت میں بہتر ہے، اور ان کی دی ہوئی طاقت کو ان کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، اور ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اس کے کردار پر متعلق جانچ پڑتال کر سکے۔ سیاسی عمل یہ نہیں ہے کہ کس سیاستدان نے کس وقت کہا اور کیا کہا اور کیوں کہا، بلکہ یہ ہے
کہ اس کے کام سے عوام کے مسائل کا کیا تعلق ہے۔ سیاست عوامی مسائل کے متعلق ہے، نہ کہ سیاسی بیانات سے سیاسی کلچر پروان چڑھنے کے لیے سیاسی عمل اور ارتقا جاری رہے گی۔ ناظرین، سیاست ایک کھیل کی مانند ہے، اور وہ کھیل جس طرح ایک علاقائی گیمز ہوتے ہیں، جیسے ہم لے والی بال ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کر علاقائی زندگی، بھائی بندی، بھائی چارے کو قائم رکھیں۔ اگر آپ سیاست کو کھیل سمجھ کر کھیلیں تو کبھی بھی ہماری سیاست میں یہ گندگی، یہ دشمنی، یہ گالم گلوچ، یہ چیزیں نہیں آئے گی۔ دیکھو، بڑی سطح پر سیاستدان جو ہے ان کی سیاست میں یہ چیز موجود ہے، وہ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، لیکن نچلی سطح پر یا درمیانی سطح پر یہ چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی۔ تو اگر جس طرح دوسرے گاؤں کے کھلاڑی آپ کے گاؤں میں کھیلنے آئے ہیں تو آپ ان کو کتنی عزت دیتے ہیں، ان کو سرانکوں پہ بٹھاتے ہیں، پھر جب کھیل شروع ہوتا ہے، خواہ وہ کبڈی کا کھیل ہو، خواہ وہ والی بال کا کھیل ہو، خواہ وہ فٹ بال کا کھیل ہو، خواہ وہ کرکٹ کا کھیل ہو، تو کھیل کے درمیان میں دوڑ دھوپ اور جیت ہار کے لیے تگ و دود ہوتا ہے۔ ایک سما سیاسی بنی ہوتی ہے، جس طرح کوئی آپس میں لڑتا ہے یا کیا کرتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے بازی، ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے وہ کھیلتے ہیں۔ لیکن جب وہ کھیل ختم ہو جائے تو پھر سب اسی طرح کے دوست، اسی طرح کے بھائی اور اسی طرح کے ساتھی بن کر ایک ساتھ بیٹھ کر اس کھیل کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کھیل کو الیکشن تک محدود رکھیں، الیکشن تک اس کو کھیل سمجھ کر کھیلیں، اور اس کے بعد ہم سب عوام مل کر جو حکومت بنے انہی کا ساتھ دیں، کیونکہ جب وزیر اعظم ملک کا بنتا ہے وہ صرف اس پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان اور پورے عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ صرف اپنے پارٹی کا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ صدر بننا، وزیر اعظم بننا یا وزیر اعلیٰ بننا اس کا ہے جو اس الیکشن میں جیت جائے، اس کھیل میں جیت جائے، اس کے پاس ممبروں کی تعداد زیادہ ہو۔ لیکن پھر وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ملک کا وزیر اعظم سمجھیں، نہ کہ اس کھیل کو پکڑ کر اس کو ساری عمر اپنے اوپر جو ہے نا حاوی کر دے۔ تو ناظرین، میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی۔ سیاست اور سیاستدان کے بارے میں جو باتیں میں نے کی، ہمارے ملک پہ گزرے ہوئے حالات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے باتیں کی، تو امید ہے کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ آیا ہم جو کہتے ہیں وہ آپ کے معیار پہ پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں، ہم ویسے لگے ہوئے ہیں۔ تو فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے تجزیے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔